معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد نوشاد جمالی آج نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گوائز میں آج آپ تمامی حضرات کو ایک بہت ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ابھی چند دن کے بعد ہمارے سامنے نئے سال کی شروعات ہونے والی ہے، اور ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اس سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نئے سال کی مبارکباد کے تعلق سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مبارکباد دے سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو، اس میں شرعی روح سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن نئے سال کی مبارکباد دینے کا طریقہ یہودیوں جیسا نہ ہو، عیسائیوں جیسا نہ ہو، نصرانیوں جیسا نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نئے سال کی مبارکباد دیجیے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نئے سال کی مبارکباد دینے کا طریقہ اس میں شرعی روح سے کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے نئے سال کے دن ہمارے بہت سے اسلامی بھائی یہودیوں کی طرز پر، عیسائیوں کی طرز پر، نصارہ کی طرز پر اپنی راتوں کو خراب کرتے ہیں، اور یہ رات یعنی 31 کی نائٹ جو ہوا کرتی ہے 1 جنوری، اور اس کی رات 31 یعنی 31 دسمبر کی رات جو ہوا کرتی ہے، بہت سے ہمارے بھائی دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی اس رات کو بیئر باروں میں، شراب خانوں میں، زناکاری کے اڈوں پر، بے حیائی بھرے ہوٹلوں کے اندر گزارتے ہیں۔ اور اب تو بہت سے اسکولوں کے اندر رول بن گیا ہے، اور اسکولوں کے اندر مسلم بچیوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے، نچایا جاتا ہے، مسلم لڑکوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے، اور انہیں اس دن کے طرف مائل کیا جاتا ہے، اور ان کی رگوں میں، ان کی نسوں میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر کے بھری جاتی ہے۔ حضرات، میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ویسے تو مسلمانوں کا اس نئے سال سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا اس نئے سال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارا اور آپ کا نیا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا اور آپ کا نیا سال 1 محرم الحرام سے شروع ہوا کرتا ہے۔ حضرات، لیکن آپ اگر اس رات کو گزارنا بھی چاہتے ہیں مذہبی طور سے، یا وطن کی خاطر آپ اس رات کو اگر گزارنا بھی چاہتے ہیں، تو اس رات کے اندر آپ عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، نوافل پڑھیے، اپنے بچوں کو اللہ کا شکر کرنا سکھائیے، اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیے، ان کی زبان پر کلمہ حمد جاری کرائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر انہیں سنائیے، ذکر و اذکار کیجئے، وعظ و نصیحت کیجئے، اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا، خوشی تو اس بات کی منا رہے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، لیکن غم اس بات کا مناؤ کہ آپ کی عمر سے، آپ کی لائف سے، آپ کے جیون سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو گزشتہ سال میں ہم نے اور آپ نے کیا کیا، اس پر نظر ہونا چاہیے۔ جو سال آ رہا ہے اس میں ہم اور آپ کیا کریں گے، اس پر نظر ہونا چاہیے۔ یعنی جو سال گزرا اس میں ہم کتنے دیندار تھے، کتنا جھوٹ ہم نے بولا، کتنی غیبتیں کیں، کتنی چغل خوریاں کی، کتنی نمازیں ادا کیں، کتنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کیے، کتنے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک ہم نے کیے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو غلطیاں، جو لغزشیں، جو کوتاہیاں، جو مسٹیکس ہم سے 2021 کے اندر ہوئی ہیں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں ہم سے 2022 کے اندر نہ ہونے پائیں۔ یعنی گزرے ہوئے سال سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ حضرات،
ایک تو یہ بات ہو گئی کہ گزرے ہوئے سال سے نصیحت حاصل کریں، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ 2021 کے اندر بھی بے نمازی تھے اور 2022 کے اندر بھی بے نمازی ہیں تو دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائف کے اندر امپرومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ دنیا کی ترقی اگرچہ آپ کے پاس ہے، دنیا کا مال و زر اگرچہ آپ کے پاس ہے، دنیا کے محلات اور مکانات اگرچہ آپ کے پاس ہیں، لیکن دین کے اندر آپ ترقی نہیں کر پائے۔ اگر آپ نے 2021 میں جھوٹ بولا ہے، غیبتیں کی ہیں، شرابیں پی ہیں، حرام مال کمایا ہے، بے نمازی تھے، تو 2022 کے اندر آپ کے زبان پر ذکر محمدی جاری ہونا چاہیے۔ 2022 کے اندر آپ کو نمازی ہونا چاہیے، 2022 کے اندر آپ کو پرہیزگار ہونا چاہیے، 2022 کے اندر آپ کو تقوی شعار ہونا چاہیے، اور ساری برائیوں سے توبہ کرنے کے بعد اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر رب کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال ہم نے برائیوں میں گزارا ہے، لیکن اس سال ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہمارا 2022 انشاءاللہ الرحمن نماز میں گزرے گا، روزے میں گزرے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں گزرے گا، اور تیری تسبیح و تحلیل میں گزرے گا، تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں گزرے گا۔ یہ ارادہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بہت اہم بات میں آپ تمامی حضرات کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین سماعت کر رہے ہیں ہمارے آفیشیل چینل کی جانب سے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات بہت سے ہمارے اسلامی بھائی، بہت سے مسلمان اپنی بچیوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں، بچوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں، اور اس رات اپنے بچیوں کو وہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا نئے سال کی مبارکباد پیش کرو، نیا سال مناؤ، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری بچی یا ہمارا بچہ گھر سے نکلنے کے بعد، کہاں جانے کے بعد کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ دوستو آپ کے بچے چھوٹے ہیں، انہیں ڈیسیزن ابھی لینا نہیں آتا، ہو سکتا ہے ان کا قدم بہک جائے، پھسل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی شراب خانے میں جانے کے بعد اس رات کو گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نوجوان اس رات کو کسی کے ساتھ رنگ ریلیاں مناتا ہوا پکڑا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ اس رات کسی شراب خانے کے اندر شراب پیتا ہوا موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد اس رات بدکاری کرتی ہوئی حضرات آپ کے درمیان سے چلی جائے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رات آپ اپنے بچیوں پر نظر رکھو، بچوں پر نظر رکھو، اور اپنی اولاد کو اچھی بات بتاؤ، بہتر بات بتاؤ، اور یہودیوں کی جو مشابہت ہے، یہودیوں کے جو طریقے ہیں، نصرانیوں کے جو طریقے ہیں، عیسائیوں کے جو طریقے ہیں، اور دیگر بد مذہب یعنی غیر مسلموں کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے اور ان چال و چلن سے اپنی اولاد کو دور رکھو۔ آج ہمارے وطن کے اندر ایک چیز اور پنپ رہی ہے، بہت سے مسلمان بھائیوں کی بچیاں غیر مسلم بچیوں کے ساتھ ملنے کے بعد ان کی مشابہت کرتی ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن حضرات آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور راستہ بتایا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، کسی غیر مسلم کے کہنے پر ہمیں اس کے راستے پر نہیں چلنا، اس لیے کہ ہمیں مرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھانا ہے، ہمیں قبر کے اندر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، اور میدان محشر میں ان کی شفاعت حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ اس رات اپنے بچوں پر، بچیوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے پاس بٹھانے کے بعد اچھے سے سمجھائیں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 2022 کو بہتر بنائے، اور پروردگار عالم اس 2022 کے اندر ایسی رحمتیں لے کر کے آئے کہ آپ دیندار بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں، حلال رزق کی عادت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ پروردگار آپ کے علم و عمل میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آپ کا میزبان نوشاد جمالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔